بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں حافظ شیخ عماد احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک انفو۔ معزز ناظرین، آج بات کی جائے گی عاشق رسول حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ طیبہ حاضری کے بارے میں۔ معزز ناظرین، اکثر یہ بحث سننے میں آتی ہے کہ عاشق صادق ہونے کے باوجود حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر کیوں کر زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم رہے۔ اس سلسلہ میں بزرگوں نے اپنے اپنے خیالات پیش فرمائے ہیں، جن میں دو خیالات کو خاصی تقویت حاصل ہے۔ اول یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ایک ضعیفہ اور نابینا خاتون تھی۔ ان کی خدمت گزاری کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ دوم یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال بھی طاری رہتا تھا۔ مدینہ طیبہ حاضری کے سلسلے میں ہمیں چند روایات مختلف کتب سے دستیاب ہوئی ہیں۔ معزز ناظرین، ایک دفعہ آپ اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لے کر مدینہ منورہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جب آپ خانہ اقدس پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے، تو والدہ صاحبہ کی ہدایت کے مطابق آپ فوراً واپس چلے گئے۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد آپ زیارت کرنے پھر آئے، مگر اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما چکے تھے۔ حضرت مولانا روم مثنوی فرماتے ہیں کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ولیاں تھی اور فرماتی تھی کہ میری خدمت کرنا تیرے حق میں بہتر ہے۔ ملا علی بن سلطان قاری کتاب معدن میں فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ کتب ابدال تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں تھے، اسی سبب سے مستور الحالی رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احوال کتب ابدال اور غوث اللہ تعالی ہر خاص و عام سے پوشیدہ رکھتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی میرے دوست میرے قبائے عزت کے تلے ہیں اور ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ حضرت مولانا علی حمزہ اور حضرت علی حجویری کشف المحجوب میں ایسا ہی فرماتے ہیں۔ اس طرح کتاب مجالس المومنین اور تذکرۃ الاولیاء میں منقول ہے کہ جناب حضرت خواجہ اویس قرنی رحمت اللہ تعالی علیہ شرف باریابی حاصل نہ کر سکے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے آپ کو فنافی الرسول کر دیا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ظاہری اوصاف سے غائب ہو گئے تھے اور ہر وقت یاد رسول اور مشغول خدا رہتے۔ لوگ جب آپ کو اس دیوانگی سے دیکھتے تو اپنے آپ سے دور رکھتے اور دیوانہ بے ہوش کہتے ہوئے گزر جاتے۔ ان دنیا والوں کو کیا خبر تھی کہ یہ حالت عشق کیوں کر طاری ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ ولیاں تھی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ ماجدہ کی خدمت میں مشغول رہتے، یعنی نوری محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغول رہتے، یعنی اس نور میں اس قدر محو اور مستغرق تھے کہ ہجرت و سفر کی طاقت نہیں رکھتے تھے، جو حضرت خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور ظاہر طور پر دیکھنے کا ارادہ نہ کیا، کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا تھا، اور جب مقصد حاصل ہو جائے تو ظاہری طور پر حجاب ہو جاتا ہے۔ مجالس المومنین میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت خواجہ کی والدہ ماجدہ ایک نیک سیرت ولیہ خاتون تھی اور ضعیف العمر نابینا ہونے کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ حضرت خواجہ ان کی خدمت میں لگے رہے۔
ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے اجازت چاہی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دے دی اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر محمد مصطفیٰ نبی الآخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف فرما نہ ہو تو وہاں نہ رکنا، فوراً واپس چلے آنا۔ لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ پہنچے تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما نہ تھے، کسی مہم کی سلسلہ میں باہر تشریف لے گئے تھے۔ اسے اتفاق سمجھیے یا اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے بھی اور زیارت نہ کر سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس یمن لوٹ گئے۔ والدہ محترمہ کی وفات کے بعد حضرت خواجہ حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے ملاقات کی اور بیت اللہ کی زیارت سے فارغ ہو کر نواحِ کوفہ میں رہائش اختیار کر لی۔ اخلاق جہانگیری میں لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے اور مسجد کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے کہ کسی صحابی نے فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مزار اقدس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی یہ الفاظ سن پائے تھے کہ بے ہوش ہو گئے۔ کافی دیر تک غشی کا عالم طاری رہا۔ جب ہوش آیا تو اہل شہر کو فرمایا کہ فوراً مجھ ناچیز کو مدینہ سے باہر پہنچا دو، کیونکہ جس زمین پر آقائے دو عالم مدفون ہو گئے وہ جگہ میرے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس مقدس جگہ پر میرا قدم رکھنا ادب کے منافی ہے۔ معزز ناظرین، ایک اور روایت ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ مدینہ طیبہ جا کر روزے کی زیارت کی جائے، اور یہ خواہش لے کر مدینے کا رخ کیا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے نزدیک پہنچے تو یہ خیال ذہن میں آیا کہ یہ خلاف ادب ہے کہ جس زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہو اور اس زمین پر مجھ جیسا گناہ گار پاؤں رکھے۔ یہ خیال دل میں لے کر واپس چلے گئے۔ بلفظات مخدوم نور رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے کہ جب الحضرت سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں فلک الافلاق پر پہنچے تو کیا ملاحظہ فرماتے ہیں کہ کسی کی جسمانی روح کا قابل ربانی فیض و برکات کی چادر اوڑھے ایک تخت مرصع نورانی پر بڑے اطمینان و فراغت کے ساتھ بے نیازی کے انداز سے پاؤں پھیلائے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ مجال اور جرت شیخ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب نے کی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں دم مارا ہے اور درد فرقت میں قدم اٹھایا ہے اور ابھی ایک لحظہ دم کے لیے آرام کر رہا ہے۔ معزز ناظرین، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمان مومنوں کو ساتھ لے کر بہشت میں داخل ہوں گے تو فرمائیں گے کہ خداوند کہ میری امت کے جملہ مومنوں نے تو مجھ کو اور میں نے ان کو دیکھ لیا، بجز اویس کرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کہ نہ اس نے مجھے دیکھا اور نہ میں نے اس کو دیکھا۔ تو جواب ملے گا کہ تجھ کو جو دیکھتا ہے میرے واسطے دیکھتا ہے، اور جب خود مجھ ہی کو دیکھ لے تو اس کا مقصود حاصل ہو گیا۔
پھر تجھ کو نہ دیکھنے سے اس کو کیا نقصان ہوگا، یعنی ظاہری صورت نہ دیکھنے کا کوئی خرچ نہیں، ورنہ حقیقت محمدیہ کے دیدار سے تو خوب سیراب ہوئے۔